آج ہم نے سب کے ساتھ نبھایا ہے، سب کی دوستیوں کو مضبوطی سے تھاما ہے، لیکن آج والدین کی خدمت میں ہم کمزور ہو گئے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی گزری، آخری وقت آیا، آخری وقت ہے، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا علقمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علقمہ کلمہ پڑھو، ملک الموت آنے والے ہیں، زندگی کی سانسیں ٹوٹنے والے ہیں، روح اور جسم کا تعلق ختم ہونے والا ہے، یہ تسبیح ٹوٹنے لگی ہے، دانے بکھر جائیں گے، علقمہ سانسیں اکھڑنے والی ہیں، اللہ کا نام لے لو، کلمہ پڑھ لو، جان آسان ہو جائے گی، مرتے ہی اللہ کی جنت کا نظارہ کر لو گے۔ علقمہ کلمہ پڑھو۔ ایک صحابی نے کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ علقمہ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اور صحابی آگے، علقمہ پڑھتے کیوں نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ علقمہ گواہی کیوں نہیں دیتے اللہ اور اس کے رسول کی؟ علقمہ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ اتنے میں آمینہ کے لال تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے۔ حضور نے علقمہ کو دیکھا، حالت بہت بری ہے، ملک الموت انتظار میں ہے کہ کب یہ کلمہ پڑھے اور میں روح قبض کر لوں، کب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جملہ کہے، میں اس کی روح کو جسم سے نکال دوں۔ ملک الموت انتظار میں کھڑے ہیں، آمینہ کے لال تشریف فرما ہیں، علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی علقمہ کی ماں کو تو بلا کے لاؤ، کوئی گھر میں جاؤ علقمہ کی ماں کو تو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، اماں بوڑھی ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ کہا اماں تجھے نبی عربی نے بلایا ہے۔ کہا اماں نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر اماں تم آ سکو تو بسم اللہ، نہیں تو میں محمد خود چل کے آ جاتا ہوں، میں چل کے آ جاتا ہوں۔ اماں بوڑھی تھی، جسم کانپ رہا تھا، پاؤں اٹھانے دشوار تھے، ہاتھ میں چھڑی ہے، لیکن جب حضور کا پیغام سنا اماں کی جان میں جان آ جاتی ہے، اماں کے قدموں میں جان آ جاتی ہے۔ اماں مضبوط ہاتھوں سے مضبوط چھڑی کو تھامتی ہے، قدم اٹھاتے اٹھاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میں بوڑھی کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا یاد کیا ہے، حضور آپ کا پیغام ملا تھا، آپ نے بلایا ہے؟ فرمایا ہاں اماں بلایا ہے۔ عرض کیا آقا حکم ہو، آقا حکم کیجئے۔ فرمایا اماں ایک بات پوچھنی ہے، غلط بیانی نہ کرنا، اماں جھوٹ نہ بولنا، صاف صاف بتا دینا یہ تیرا بیٹا علقمہ ہے، آخری وقت ہے، ملک الموت انتظار میں ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اماں صرف اتنا بتا دے اس علقمہ کا اپنی زندگی میں تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا، صرف اتنا بتا دے تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ ماؤں کو دیکھ کر دروازے بند کرنے والوں، ماؤں کی خدمت سے بھاگنے والوں، ماؤں سے دور رہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ صحابی رسول تھے، آج کے نہیں، وہ صحابی رسول تھے۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ پوری دنیا کے تا صبح قیامت آنے والے اولیاء، صوفیاء، صلحاء، اتقیاء، محدثین، مفکرین، مفسرین جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کائنات کے حافظ آ جائیں، کائنات کے قاری آ جائیں، کائنات کے عالم آ جائیں، کائنات کے شہید آ جائیں، کائنات کے امیر آ جائیں، کائنات کے امام مسجد آ جائیں، سارے مل کر بھی غوث کتب ابدال قلندر مل جائیں، آمینہ کے لال کے ایک صحابی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، علقمہ صحابی رسول ہیں۔ فرمایا اماں یہ بتا تو صحیح علقمہ تیرے ساتھ کیسا تھا، تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ پہلے تو اچھا تھا، آقا بڑی خدمت کرتا تھا، آقا بڑی محبت کرتا تھا، آقا سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن آقا جب میں نے اس کی شادی کی، آقا اس کی شادی کی، یہ اپنے گھر والا ہوا، اللہ نے بچے دیے، آقا اولاد ہو گئی، یا رسول اللہ پھر اس نے اپنی بیوی کو اور بچوں پر مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دی۔ آقا اس نے مجھے دور کر دیا، اپنی بیوی کو سامنے لے آیا، اپنے بچوں کو میرے اوپر کر دیا۔ آقا یا رسول اللہ
پھر اس نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ آقا پھر میری خدمت سے دور ہوتا گیا۔ آقا میں ماں تھی، میں اس کی راہ دیکھتی تھی۔ آقا یا رسول اللہ میں اس کی راہوں کو دیکھتی تھی۔ آقا یہ آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یا رسول اللہ مجھ سے کبھی کبھی ملتا تھا، اپنے بچوں کو وقت دینے لگا۔ آقا یا رسول اللہ میری خدمت سے دور ہو گیا۔ آقا میں سچی کہتی ہوں آج میں ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آقا میں ناراض ہوں یا رسول اللہ میں خوش نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، تیرے اس ناراضگی کی وجہ سے آج علقمہ کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی، آج علقمہ کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ اماں تو راضی ہوگی، اماں تو راضی ہوگی، اماں تو اجازت دے گی تو ملک الموت روح قبض کرے گا، اماں تو اجازت دے گی تو علقمہ کلمہ پڑھے گا۔ اماں فیصلہ تیرا ہے، اپنے بیٹے کو دوزخ کی آگ میں دیکھنا چاہتی ہے یا جنت کے باغ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ماں تو ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے۔ بوڑھی تھی، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگی آقا یا رسول اللہ بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں میرا جوان بیٹا دوزخ کی آگ میں چلا جائے۔ آقا میں معاف کرتی ہوں، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر بوڑھی اماں کے کانپتے ہوئے ہونٹ ہلتے ہیں، ادھر بوڑھی اماں اپنے بیٹے کے گناہوں پر معافی کا کلم پھیرتی ہے، ادھر علقمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیتا ہے۔ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، صحابہ سن لو، آمینہ کے لال کی غلامی اپنی جگہ، لیکن جس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا جنت کبھی اس کا استقبال نہیں کر سکتی۔ حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے والے کو معافی نہیں ملتی۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، فرمایا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں کو راضی کر کے، ماں کو خوش کر کے جنت حاصل کر بھی لی تو یاد رکھو اگر باپ ناراض ہوا تو اس جنت کا دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی صحیح، لیکن اگر باپ راضی نہ ہوا تو اس جنت کا دروازہ کبھی کھل ہی نہیں سکتا۔ یہ غلطیاں ہو جانا، یہ گناہ ہو جانا، یہ کوتاہی ہو جانا، یہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں سے پاک رہنا، ساری زندگی وجود کا گناہوں سے دور رہنا، فرمائے صرف اور صرف فرشتوں کا خاصہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتے ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتے، اور فرمایا گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا اور ہمیشہ گناہ کرتے رہنا، ایک نماز چھوڑی اگلی بھی چھوڑ دینا، اس سے اگلی کو بھی نظر انداز کر دینا، فرمایا ہمیشہ گناہوں پر قائم رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اور فرمایا گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے توبہ کر لینا یہ آمینہ کے لال کے غلاموں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتی ہے۔ بندہ توبہ کرے تو صحیح، بندہ جھکے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے تو صحیح، اللہ کی رحمت تو پکار پکار کر کہتی ہے آ جاؤ آج تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے، فرمایا وہ سفر کے لیے نکلا، سواری اس کے پاس ہے، اس کا پانی، اس کا کھانا، اس کا سارے کا سارا ساز و سامان اس سواری کے اوپر ہے۔ فرمایا وہ سواری پر سفر کرتا ہوا ایک ویران جگہ پر پہنچا، خالی میدان ہے، ایک درخت نظر آیا، درخت سے ٹیک لگائی، سواری کو درخت سے باندھ دیا۔ فرمایا وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، جب سویا گہری نیند میں چلا گیا، سواری درخت سے ہٹی اور سواری نکل گئی، اونٹ تھا گھوڑا تھا جو بھی تھا، فرمایا سواری چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھلی اس نے دیکھا سواری نہیں ہے، سواری وہاں پر موجود نہیں، اب سواری نہیں ہے، سواری کے اوپر کھانا تھا وہ بھی نہیں ہے، اوپر پانی تھا وہ بھی نہیں ہے، فرمایا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔
اٹھ کے دوڑنے لگا، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی سامنے کبھی پیچھے، خالی میدان ہے، ویران ہے، جنگل ہی جنگل ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، سواری تو بڑی دور کی بات۔ فرمایا وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، اور تھک کے نا دوبارہ پھر اسی درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ، سواری گئی، کھانا بھی گیا، پینا بھی گیا، اب تو ملک الموت آئیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہر جگہ پر ہر سہولت موجود ہے، ویران علاقہ ہے، خالی میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انتظار میں بیٹھ گیا، موت کے انتظار میں ہے۔ حضور فرماتے اچانک اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے نا اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ واپس آ رہی ہے، اچانک اس نے دیکھا۔ فرمایا جب سواری پر نظر پڑی، دل میں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، زندگی لوٹ آنے کی، زندگی مل جانے کی اتنی خوشی ہوئی کہ فرمایا وہ خوشی میں اس نے الٹ کر دیا اور پکار کر آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اتنی خوشی، کہنا کیا تھا؟ کہنا کیا تھا؟ اے اللہ، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ کسی کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی ساقی کو کہ ڈال دی شراب سیخ میں اور بوتل میں کباب، کام الٹ ہو گیا۔ تو کہنا کیا تھا؟ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، کہنے لگا تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ حضور فرماتے ہیں اس نے جب یہ جملہ کہا نا، رب کائنات اس کا جملہ سن کر اتنا خوش ہوا، فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کو زندگی بھی دی، ساری زندگی کے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دیا۔ اور حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو یہ جملہ ادا کرتے ہوئے جب دیکھا، حضور اتنے مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور آج جمعے میں بتایا تھا نا کہ دندان مبارک کب نظر آتے ہیں، آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور فرمایا لوگوں، جتنی خوشی اس بندے کو اس سواری کے ملنے سے ہوئی ہے نا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی ایمان والا، فرمایا وہ اگر گناہ کر دے، اگر گناہوں کی دلدل میں گر جائے، ایک گناہ کرے، دوسرا گناہ کرے، تیسرا گناہ کرے، فرمایا گناہ کرتا گیا، اتنے گناہ کیے کہ پوری روئے زمین اس کے گناہوں سے بھر گئی، پوری روئے زمین۔ اور میں فرمایا پھر رکا نہیں اور گناہ کرتا گیا، اتنے گناہ کیے، فرمایا اس کے گناہوں کی زمین پر تہ لگنے لگی۔ اور مثال کیا دی حضور نے؟ فرمایا جس طرح پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کے اوپر، ایک چھلکا دوسرے کے اوپر، پھر اس کے اوپر چھلکا، پھر اس کے اوپر چھلکا، فرمایا اتنے گناہ کیے کہ زمین سے تہ اٹھی اور اس کے گناہ تہ در تہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، اتنے گناہ کیے۔ اور فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن آیا، اس کی قسمت پلٹی، اس کا ستارہ چمکا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا۔ فرمایا اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اور ندامت کے آنسو بہا کر کہنے لگا اے اللہ، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ بچپن سے شروع ہوا، لڑکپن آیا، لڑکپن بھی گزر گیا، اے اللہ جوانی شروع ہوئی، گناہوں کی دلدل میں گرتا گیا، اے اللہ گناہوں کی دلدل میں جوانی گزار دی، اے اللہ بڑھاپا شروع ہوا، میں پھر بھی باز نہ آیا، اے اللہ بڑھاپے میں بھی تجھے راضی نہ کر سکا، لیکن اے اللہ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اے اللہ لگتا ہے سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اے اللہ لگتا ہے روح اور جسم کا تعلق ختم ہونے والا ہے، اے اللہ لگتا ہے ملک الموت انتظار میں ہے، اے اللہ آج ہمت تو نہیں پڑتی، لیکن جیسا بھی ہوں وضو کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ اب اپنی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے کی اجازت دے دے، اے اللہ اب اجازت دے دے، تیری رحمت کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں، اے اللہ اجازت دے۔ حضور فرماتے ہیں رب کائنات کی طرف سے انعام ملا، اس نے آخری عمر میں 2 رکعتیں پڑھی، وضو کیا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف